بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ سب کو ماہ رجب کا آخری جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک نے جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلتیں اور برکات رکھی ہیں، خاص کر کے اگر وہ جمعہ المبارک ماہ رجب میں ہو۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب اللہ پاک کا مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس میں عبادات کا خاص طور پر اجر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی اللہ پاک سے مانگتا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، اللہ پاک اس پر اپنی خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے اور اسے برکتیں اور بہاریں عطا فرماتا ہے۔ تو آج شعبان المعظم آنے والا ہے اور آج رجب المرجب کی 27واں دن ہے، اور جن خوش نصیب بہن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں درود پاک کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ میں نے عرض کی چوتھائی؟ فرمایا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ میں سارا دن اور ساری رات آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو ختم کرنے میں کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بنے گا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سنگریزے موتیوں کے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ پھر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو بوتل تو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ جنت کے پرندے اونٹوں کی طرح تھے، اس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آپ لوگوں نے ساری رات عبادات کی، اور میری جن بہنوں بھائیوں نے رات کو عبادات کی، اپنی قضا نمازیں ادا کی، تو وہ یہ بات سن لیں کہ ان کی تو زندگی ہی سنور گئی۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی کہ نماز اقصیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت فرمانے کے ایک ایمان افروز واقعہ کی دلکشی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ آج شب اسرا کے دلہا کے اول اور آخر ہونے کا راز بھی کھل جائے گا۔ اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گیا، اور کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ عزوجل۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جب رسول اکرم عالم ملکوت کی سیر فرما کر اور اللہ پاک کی نشانیوں کو ملاحظہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے، بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہوئے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ شریف تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ آپ مسجد حرام میں پہنچ کر سو گئے۔ صبح کو جب بیدار ہوئے اور رات کے واقعات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو قریشی سرداروں کو سخت تعجب ہوا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو ماہ رجب المرجب کی 27ویں دن کا ہے،
اور آپ نے اس دن یہ عمل کر لینا ہے، اللہ پاک کی خاص نظر رحمت آپ پر عطا ہوگی۔ تو روحانی وظائف چینل نے آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، ایک ایک کا نام دعاؤں میں شامل کیا گیا ہے، خاص کر ان کا جنہوں نے درود پاک پڑھا، چاہے 20 بار، چاہے 2 بار، چاہے 5 بار، جتنی بار بھی پڑھا، سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اب روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص ترین وظیفہ لایا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے آج کے دن جمعۃ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد، جب کہ نفل نماز کا وقت ہو، یعنی آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد عمل کر سکتے ہیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ عمل پہلے کر لیں اور نفل آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آج رجب المرجب ہے، تو اس نیت سے میں نفل پڑھ رہا یا پڑھ رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بے شمار رزق حلال عطا فرما دے۔ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور ان 2 نفل میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نفل پڑھ لیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اللہ پاک کے 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا قدوس، یا اللہ۔ یہ آپ نے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیں، نہیں تو 3 ناموں کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور 27ویں رجب کا یہ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے، اس عمل کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم اور یا قدوس، یہ 3 اللہ پاک کے ناموں کا عمل ہے۔ بہت ہی آسان ترین عمل ہے، یہ تینوں نام آپ نے صرف 500 بار پڑھنے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ اب اس 27ویں کا دن گزرنے نہیں پائے گا کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے بندے کی جھولیاں بھراؤ۔ تو آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اسی طرح سے آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی ہم دعاؤں میں ضرور شامل کریں گے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے بھی دعا میں حصہ لیا، ساتھ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، ان میں جو درود پاک پڑھنے والوں میں سے ایک میری بہن ہے رضیہ مسز علی، آپ نے ماشاء اللہ عزوجل بہت سا درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق حلال عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی میرے جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی حاجتیں مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، کبھی بھی کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔